حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروانے کو شمع، بلبل کو پھول بس، اور صدیق اکبر کے لیے خدا کا رسول بس۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی نسبت سے اس عظیم الشان محفل پاک کا انعقاد کیا گیا ہے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں عرض ہے ہماری حاضری قبول و منظور فرمائے، ہمارے لیے بخشش کا سامان اور ذخیرہ آخرت بنائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا اسم پاک عبداللہ ہے، کنیت ابو بکر اور القاب صدیق اور عتیق ہے، یار غار یار مزار، اور ایک اعتبار سے جامع القرآن بھی اولین آپ ہی ہیں۔ ابو قحافہ کے بیٹے ہیں، اور آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ کی 4 پشتیں درجہ صحابیت پر فائز ہیں۔ 4 نسلیں آپ کی درجہ صحابیت پر فائز ہوئیں، اور آپ کی صاحبزادی ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، امام الانبیاء سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بنی، اور محبوبہ محبوب کائنات ہونے کا شرف حاصل کیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی بے حیائی کا کام نہیں کیا۔ آپ حلیم و بردبار تھے، شریف النفس تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریباً 2.5 سال چھوٹے تھے، اور حضور کے بچپن کے ہی دوست تھے۔ حضور علیہ السلام کے مزاج شناس بھی تھے۔ السابقون الاولون کا لقب بھی آپ کو حاصل ہے کہ جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو مردوں میں سب سے پہلے بلا چون و چرا بغیر لیت و لال کے آپ نے فوراً اسلام قبول فرما لیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد آخر دم تک آپ کے ایسے ساتھی رہے کہ سایہ کی طرح آپ ساتھ رہے۔ اسی وجہ سے آپ کو یار غار کا بھی مقام حاصل ہے اور یار مزار کا مقام بھی حاصل ہے۔ اعلیٰ حضرت امام عاشقاں، امام عشق و محبت، کشتہ عشق رسالت، مجدد دین و ملت، امام الشاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و شان خلافت پہ لاکھوں سلام۔ سائے کی طرح، اور آپ پر ہر چیز قربان کر دی، تن من دن سب کچھ حضور پر، نام سے نہیں حقیقت میں۔ کئی تو نعرے زبانی لگاتے ہیں نا، جان غلامی رسول میں جان بھی قبول ہے موت بھی قبول ہے، تو ہم نعرے لگاتے ہیں، تو ابو بکر صدیق نے تو جان قربان کر دی عملاً، کئی بار پیش کر دی، کئی بار اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے رہے۔ وہ مالک ہے، پھر بچاتا رہا۔ اور وہ غار والا معاملہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جان سانپ کے سامنے ڈس رہا ہے،
لیکن پاؤں پیچھے نہیں ہٹایا کہ کہیں مصطفیٰ کو نقصان نہ پہنچے، حضور کو نقصان نہ پہنچے، ابو بکر شہید ہو جائے، فوت ہو جائے، پرواہ نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام عاشقاں امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی اس منظر کو اپنے انداز میں پیش کیا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نماز عصر حضور کی نیند پر قربان کر دیتے، نماز عصر قربان کر دیتے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ نماز قربان کر دی حضور کی نیند پر، یہ مولا علی کا مقام ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر غار میں دیکھا، شاہ صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، علماء کی محفل ہے، جانتے ہیں، تو جان بچانا نماز بچانے سے بھی زیادہ ضروری ہے، وہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطفیٰ کی نیند پر اپنی جان بھی قربان کر دی۔ یہ تو قبلہ امیر المجاہدین حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے آپ نے سنا ہوگا، تو آپ کے بتانے کا انداز بھی تو سبحان اللہ ہے، آپ نے بتایا کمال کا، تو میں نے وہ عرض نہیں کرنا، اس کو شارٹ کر رہا ہوں۔ تو ایک سانپ نہیں تھا، کئی سانپ تھے، کئی بچھو تھے، کئی بار ڈسا، لیکن جنبش تک نہیں لی کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل نہ آئے۔ بس اعلیٰ حضرت امام عاشقاں امام عشق و محبت کشتہ عشق رسالت مجدد دین و ملت امام الشاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو جو اپنے انداز میں پیش کیا، وہ شعر سنیے اور میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، واری مولا علی نے تیری نیند پر نماز، واری مولا علی نے تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، تو نے ان کو جان دی، انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ آخری بات یہ قبلہ امیر المجاہدین کے فیضان سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے روٹی کپڑا اور مکان گلیوں اور نالیوں کے نام پر قوم کو پاگل بنائے رکھا، بے وقوف بنائے رکھا، اور اس پاکستان کے بنانے کا جو مقصد تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کشمیر جو ہماری پاکستان کی شارگ ہے اس کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، سیاست کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، ملک پاکستان کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، اور جو غداری کرتے رہے ہیں، 70 سالوں سے آپ نے منظر دیکھا ہے۔ آج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار صداقت کانفرنس میں آ کر ہم یہ عزم کرنا چاہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے اور آپ کے خلیفہ نے جو خلافت میں قائم کر کے اور اسلامی ریاست کا تشخص برقرار رکھتے ہوئے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، 1.5-2 منٹ کا خطبہ اور چند الفاظ، اس کے اندر پورا نظام ریاست قائم کر دیا۔ آپ نے فرمایا، لوگوں میں نبی کا خلیفہ ہوں، یہ تمہارے خلیفے کوئی اور ہوتے ہیں، تمہاری ریاست اور ہوتی ہے، تم لوگوں کو لوٹنا چاہتے ہو،
تمہارے نزدیک اعلیٰ ادنا کا معیار اور ہے، لیکن نبی کے غلاموں کا معیار اور ہوا کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے خلیفہ بنایا گیا، بنا نہیں ہوں۔ علی شیر خدا نے بھی خلیفہ تسلیم فرمایا، تمام صحابہ بیعت کرتے ہیں۔ تو آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا کہ مجھے خلیفہ بنایا گیا ہے، میں اگر غلط کام کروں، شریعت کے خلاف کروں تو میری مدد نہ کرنا، حمایت نہ کرنا، شریعت پر چلوں تو میری بات ماننا۔ اور آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے، اگر میں اس کا حق ادا نہ کر دوں، اور تمہارے نزدیک جو طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے، جب تک اس کا حق کمزور کو اس سے لے کر واپس نہ لوٹا دوں۔ تو ہمارے یہاں جو معیار سیاست بنایا ہے وہ اور بنایا ہوا ہے، غریب کا معیار اور امیر کا اور، غریب اشارہ بھی توڑ دے تو اس کے لیے جناب فائن ہو جائے، پرچہ ہو جائے، FIR ہو جائے، اور امیر پورا ملک بھی لوٹ لے اور چور چور کا نعرہ بھی لگایا جائے تو 50 روپے کے سٹامپ پر اس کو بھگا دیا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اب ملک پاکستان میں تاجدار خلافت، تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اس ملک پاکستان میں اسلام کا نفاذ ہوگا۔ اور آپ نے جو پیغام دیا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وہ الفاظ عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ اقبال کہتا ہے، پروانے کو شمع بلبل کو پھول بس، پروانے کو شمع بلبل کو پھول بس، صدیق اکبر کے لیے خدا کا رسول بس۔ میرے ساتھ نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار صداقت، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں، دیکھ لے ہو پکی گل ہے، جس کو قبول ہے وہ کہے، جس کو نہیں قبول بھئی میرا تو کوئی زور نہیں نا آپ پر۔ غلامی رسول میں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو سارے تیار نے بھئی، غلامی رسول میں بچ جو علی بھی نہیں۔ اچھا، غلامی رسول میں ووٹ کس کو قبول ہے؟ کون پھنسے ہو؟ غلامی رسول میں ووٹ بھی قبول ہے، اب یہ کہنا ووٹ بھی قبول ہے۔ غلامی رسول میں یہ ووٹ موت سے زیادہ قیمتی ہے، یہ پوچھنا ہے تو کربلا والوں سے پوچھ لو، یہ اس سے قیمتی ہے۔ تو اللہ آپ کو سلامت رکھے، اس کو نعرہ کا جواب دے دے، یہی میرا پیغام تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ قوم تو کہیں اور پاسے ٹوٹ پائی ہے، نالیاں گلیاں سڑکیں نہیں بنانی ہیں آپ نے، وہ بنوا لو اور چنگے رہو گے، نہیں تو پھر وہی لگاؤ جو پاکستان بناتے ہوئے ہمارے بزرگوں نے نعرہ لگایا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ، دستور ریاست کیا ہوگا؟ اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمارے قلوب